پھر 15 سال ہر رات آپ نے قرآن پاک ختم فرمایا. غوث پاک کتنے سال؟ آج کا مسلمان سال میں ختم کر لے تو بڑی بات ہے. قرآن پاک کی 7 منزلیں ہیں. یہ کیوں رکھی گئی ہیں کہ 7 دنوں میں قرآن پاک ختم کر لو. ایسے کرتے تھے بزرگان دین. 7 منزلوں کا مطلب یہ تھا کہ ہر روز ایک منزل پڑھیں، 7 دنوں میں قرآن پاک ختم ہو جائے. چلو وہ نہیں تو ہر روز ایک سپارہ پڑھیں تو 30 دنوں میں ایک سپارہ مکمل ہو جائے. قرآن پاک جو ہے اسی کو تو چھوڑ دی. اس وجہ سے تو امت جو ہے پستیوں کے گڑھوں میں گری ہوئی ہے کہ روز اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے موبائل دیکھنا شروع کر دیں کہ واٹس ایپ پہ کس نے پیغام دیا ہے، فیس بک پہ آج کیا ہوا ہے، فلانے نے کیا سٹیٹس لگایا ہے، فلانے کا کیا ہے، یہ دیکھنا شروع کر دیں. یہ نہیں دیکھا کہ رب نے تمہیں کیا پیغام بھیجا ہوا ہے قرآن پاک میں، وہ پڑھو، اس کو سینے سے لگاؤ. کہنے والا کہتا ہے، اور یہ علامہ اقبال نے کہا ہے، کہتے ہیں درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. تو حضرات محترم، غوث پاک 15 سال ہر رات ایک قرآن پاک ختم فرماتے تھے. آج کا مسلمان قرآن پاک سمجھ نہیں سکتا، تفسیر ہی نہیں پڑھتا. ایک رکوع روز پڑھے اور اس کی تفسیر پڑھے، کنز الایمان سے ترجمہ پڑھے، خزائن العرفان سے تفسیر پڑھے، تو انشاءاللہ قرآن پاک سمجھنے کی سعادت حاصل ہوگی. ایک آیت کو سمجھ کے پڑھ لیں 100 نفل پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. اور غوث پاک اس قدر قرآن پاک کے بڑے عالم تھے کہ ایک ایک آیت کی 40 مختلف جہات سے تفسیریں بیان کرتے تھے. اسی لیے تو اللہ نے یہ شانیں دی ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھا ہے، سمجھا ہے، آگے پڑھایا ہے، نشر کیا ہے، پھیلایا ہے، جو سیکھا ہے سب کو سکھاتے چلو. دیے سے دیے کو. غوث پاک روز پتہ کتنے پیریڈ پڑھاتے تھے؟ 13 سبق روز پڑھاتے تھے. آج کل جو ٹیچرز ہیں اس بات کو فالو کریں گے کہ جس کو 4 یا 5 لیکچر مل جائے وہ شور مچا دیتا ہے کہ میرے پہ ہی سارا برڈن پڑ گیا، اتنا ورک لوڈ مجھے مل گیا، میں نہیں پڑھا سکتا. غوث پاک اتنے بڑے ولی، اتنی مصروف شخصیت ہو کر روزانہ 13 سبق پڑھاتے تھے. کس لیے؟ تاکہ ایک تو پڑھانے کا ثواب ملے گا، دوسرا یہ علم کا نور عام ہو. خود آپ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبہ ونلت السعد من مول الموالی فمن فی اولیاء اللہ مثلی ومن فی العلم والتصریف حالی، کہ میں علم پڑھتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت پر فائز کر دیا. اور کون اولیاء اللہ میں میری مثل ہے، اور کون علم میں میری مثال ہے، اور کون تصرف حال میں میری مثال ہے. یہ تحدیث نعمت ہوتا ہے. بعض اوقات اولیاء اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ اعلان کر دو، کیا کرو. وگرنہ غوث پاک عام طور پہ تواضع عاجزین کی ساری فرماتے تھے. امیروں کے لیے اٹھتے نہیں تھے، غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے خوش ہوتے تھے. یہ تواضع کی ایک مثال ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تواضع یعنی عاجزی جو ہے یہ بہترین خصلت ہے. کون سی خصلت ہے؟ بہترین خصلت ہے، اور عابدوں کی زینت ہے، زاہدین کی عظمت ہے. زاہدین کی اور تواضع کی آپ نے ڈیفینیشن کیا کہ عاجزی یعنی کہ ساری، یہ تو ترجمہ ہو گیا نا. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ہے تواضع، کیا ہے عاجزی؟ یہ غوث پاک کا مقولہ میں آپ کو فتوح الغیب سے سنا رہا ہوں، جو آپ کے خطبات کا مجموعہ ہے فتوح الغیب، جس کی شرح شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھی ہے، فتوح الغیب کی شرح. تو بلکہ ایک میں آپ کو عجیب بات سناؤں، جب وہ فتوح الغیب کی شرح لکھنے لگے تو ان کے دل پہ ہیبت طاری ہو گئی کہ اتنے بڑے ولی کے کلمات میں ان کی تشریح کیسے کروں. کون؟ شیخ عبدالحق، اتنے بڑے محدث جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں علم حدیث کی تدریس کی ابتدا کی، لیکن غوث پاک کے کلمات کی تشریح لکھنے لگے تو دل پہ ہیبت ہو گئی. پیر میر علی شاہ صاحب گوڑاشی والے کہتے ہیں کہ جب ان کے دل پہ ہیبت طاری ہوئی نا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے، تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ میں اس کا کیا حل کروں. انہوں نے کہا جی آپ فتوح الغیب کی شرح لکھنے کی اجازت طلب کریں غوث پاک سے. انہوں نے کہا وہ کیسے اجازت ملے گی؟ انہوں نے کہا وہ لاہور میں بزرگ ہیں شاہ ابو المعالی قادری، شاہ ابو المعالی قادری رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کو غوث پاک سے اجازت دلوائیں گے.
تو یہاں آئے 3 دن رہے اور 3 دن بعد اپنا مدعا عرض کیا کہ حضرت میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ غوث پاک سے اجازت دلوائیں فتوح الغیب کی شرح لکھنے کی۔ تو آپ مسکرائے، فرمایا مولانا آپ کا ہم نے تو پہلے دن ہی کام کر دیا تھا، جب آپ آئے تھے اسی دن آپ کا کام ہو گیا تھا، آپ کو اجازت مل چکی ہے، آپ فتوح الغیب کی شرح لکھیں۔ اتنے بڑے بزرگ ہیں شاہ ابو المعالی، میں نے ان کے حالات پہ مضمون لکھا ہے، وہ آپ پڑھیں۔ اور مجھے یہ سعادت ملتی ہے کہ کالج پڑھانے جاتا ہوں تب سلام کرتا ہوں، جب واپس آتا ہوں تب سلام کرتا ہوں۔ شاہ ابو المعالی قادری کا روضہ بالکل ہمارے کالج کے پاس ہی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو وہ روضہ بھی کہا گیا ہے کہ مقام اجابت ہے، کہ وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال یہ فتوح الغیب سے میں آپ کو ایک مقولہ سننے لگا تھا غوث پاک کا کہ تواضع کیا ہے، عاجزی کیا ہے۔ آج ہر بندے کے اندر غرور و تکبر بھرا ہوا ہے کہ اگر کوئی صوفی ہے تو کہتے ہیں میرے جیسا صوفی کوئی نہیں ہے، اگر کوئی عابد ہے کہتے ہیں میرے جیسا عبادت گزار کوئی نہیں۔ تو دیکھو شیطان کی یہ شرارت ہے نا کہ ہر بندے کو اس نے کوئی نہ کوئی وسوسہ ڈال رکھا ہے اور گھیرے میں لے لیا۔ ایک بندہ عبادت پہ لگ گیا، شیطان سے پہلے شیطان نے عبادت سے روکا نا، اچھا اس سے دامن چھڑایا، بھائی میں نہیں تیرے گھیرے میں آتا، آؤں گا عبادت کروں گا، عبادت کی تو پھر گھیرا ڈال دیا کہ تیرے جیسا عبادت گزاری کوئی نہیں، غرور میں ڈال دیا، تکبر میں ڈال دیا۔ سخاوت کی تو یہ وسوسہ ڈال دیا تیرے جیسا سخی کوئی نہیں۔ اب دیکھو تواضع کیا بتائی ہے غوث پاک نے کہ تواضع کیا چیز ہے۔ پوچھا گیا جی تواضع کیا ہے، آپ تواضع کی اتنی تلقین کر رہے ہیں، عاجزی انکساری، تواضع یعنی عاجزی انکساری، تو وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تواضع یہ ہے کہ ہر مسلمان کو تم اپنے سے بہتر سمجھو، ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ اب پوچھا گیا جی وہ کیسے ہوگا کہ بعض اوقات دل نہیں مانتا کسی بندے کو اپنے سے اچھا سمجھنے کا، کوئی عمر میں چھوٹا ہے، تو آپ نے فرمایا عمر میں چھوٹا ہے اس کو یوں اپنے سے بہتر سمجھو کہ اس کے گناہ کم ہیں، اس کے گناہ، عمر چھوٹی تو گناہ کم ہی ہوں گے نا۔ اچھا فرمایا عمر میں زیادہ ہے، بڑا ہے، تو اس طرح اس کی عزت پر اپنے آپ کو آمادہ کرو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس کی نیکیاں زیادہ، عمر زیادہ ہے تو نیکیاں بھی زیادہ ہو جائیں گی۔ اس طرح فرمایا ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھو۔ تو حدیث پاک میں من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کر، اصل میں تو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا، بندوں کے لیے تو نہیں کر رہے۔ فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے، اللہ کے لیے انکساری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے بلندیاں عطا فرما دیتا ہے، اس کا رتبہ بلند کر دیتا ہے۔ تو سارے کام اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ غوث پاک کے خطبات کا مین موضوع یہ ہے کہ نیت کو درست کرو، نیت میں اخلاص پیدا کرو، ریاکاری سے بچو، دکھاوے سے بچو، خلوص نیت پیدا کرو۔ آپ 3 کتب ہیں ان کے خطبات کی، ان کا مرکزی خیال اگر دیکھیں گے تو وہ یہی ہے کہ ریاکاری سے بچو، دکھاوے سے بچو، اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرو۔ یہ اس کا مرکزی خیال، جو مین تھیم ہے وہ یہی نکلتا ہے فتوح الغیب سے، الفتح الربانی سے اور جلاء الخاطر۔ یہ 3 کتب ہیں جو حضور غوث پاک کے خطبات کا مجموعہ ہے۔